خاص ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے. جب خدا بولتا ہے تو زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. پریز لارڈ. سب سے پہلے مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج کا کلام جو ہے وہ کچھ ہمارے گھر کے ممبر جانتے ہیں کہ آج کی خدمت جو ہے کلام کی خدمت وہ عبادت کی ذمہ داری تھی، لیکن اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے خدا ان کی شاید مرضی تھی کہ میں آج کھانا سے انجام دوں. کوشش کریے ان بچوں کو کنٹرول کریں. کل میں فیس بک پر ایک کلپ دیکھ رہی تھی اور مجھے وہ اس کلپ سے بڑی برکت ملی. اس میں تھا کہ یسوع کو دکھایا گیا تھا اور یسوع ایک چھوٹی بچی کے ساتھ بات کر رہا ہے اور یسوع اس سے کہہ رہا ہے کہ تو یہ ٹیڈی بیئر مجھے دے دے. اور اس بچی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹیڈی بیئر تھا اور یسوع سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ ٹیڈی بیئر مجھے دے دو. اور وہ بچی مسلسل چھپا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں نہیں دیتی تمہیں. اور وہ یہ نہیں جانتی کہ یسوع کے پیچھے اتنا بڑا ٹیڈی بیئر ہے جو اسے دینے کو وہ اس وقت جو ہے اسے دینے کے لیے اس کو آفر کر رہا تھا کہ یہ دے دو، میں تجھے بڑا ٹیڈی بیئر دوں. اکثر اوقات ہماری زندگی میں کچھ چیزیں خدا ہماری زندگی میں مائنس کرنا چاہتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ یہ مائنس ہو، لیکن ہم اس بات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے خدا کا ایک زبردست اور بڑا پلان ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ ٹاپک خدا نے مجھے دیا تو اس دن میں نے یہ ٹاپک دیکھا اور پھر بند کر دیا. جو عموماً یہ ہوتا ہے کہ دکان میں میرا جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے وہ جو ہے زیادہ رش نہیں ہوتا اور پھر میں کوشش کرتی کچھ لکھنا شروع کروں اور خدا جو بات ہے وہ میں لکھوں. اور جب یہ ٹاپک مجھے ملا تو میں نے اس کو اتنا خاص نہیں لیا اور میں نے وہ ٹاپک لیا اور کچھ خدا نے مجھے باتیں دی، میں نے وہ لکھا پھر میں نے کلوز کر دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے اسی جب وہی پیج کھولا اور خدا نے جب نئی باتیں دینا شروع کی تو یقین مانی کہ میں نے ان باتوں سے برکت پائی. اور میرا ایمان ہے کہ آج خدا آپ سے بھی جو ہے آپ کو ایک نئی خوشخبری دینے والا ہے، لیکن تھوڑا سا جو ہے کمپرومائز ہم نے کرنا ہے اور اس کے بدلے میں خدا جو ہے آپ کی زندگی میں زبردست انقلاب لانے والا ہے. یہ میرا ایمان ہے. پھر اسی بات کے ساتھ ہم تالیاں بجائیں گے. آج کا میرا ٹاپک ہے جو خدا نے مجھے دیا کہ آؤ خدا کے دوست بنے. کس کس کو دوست بنانے کا بڑا شوق ہے؟ کس کس کو سہیلیاں بنانے کا بڑا شوق ہے؟ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک ہمارا ایک ہونا چاہیے ایسے ایٹیٹیوڈ کہ ہم ہر ایک کے ساتھ جو ہے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آئیں. لیکن آج تھوڑا نا ہٹ کے ایک بات ہے کہ ہم نے دوستی کرنی اور خدا کے ساتھ کرنی. خدا ہمیں آفر کر رہا ہے کہ آؤ میرے دوست بنو. ٹاپک یہ کہ آؤ خدا کے دوست بنے. مجھ میں ہم سب جو ہیں کیا بنے؟ خدا کے دوست بنے. جب یہ ٹاپک خدا نے مجھے دیا تو میں وہ کہ میرا ایمان ہے کہ یہ خدا کی طرف سے تھا، لیکن میں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. لیکن جب اس کو میں نے مزید اس میں لکھنا شروع کیا خدا کی مرضی سے تو مجھے نہ صرف برکت ملی اور میرا ایمان ہے کہ آج ایک ایک روح جو ہے وہ برکت ہے. اگر دیکھا جائے کانسیپٹ تو وہ شروع سے ہی تھا، کیونکہ باغ عدن میں جب خدا نے میں باغ عدن نہیں کہوں گی، میں کہوں گی آدم اور ہوا کا گھر. جب کوئی گھر بناتا ہے تو وہ بڑی محبت کے ساتھ اس کو سجاتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس میں اچھی چیز لائی جائے، اچھا فرنیچر لایا جائے، اچھی ڈیکوریشن پیس لائے جائے اور ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے. اور میرا ایمان ہے کہ خدا نے جب باغ عدن کو تیار کیا تو اس میں اپنی محبت کو نچھاور کیا. تب جا کے خدا نے بڑی محبت سے آدم اور ہوا کو بنایا اور اس گھر میں رکھا، یعنی باغ عدن میں رکھا. اب یہ تو خدا کی محبت ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ دوستی کا کنسیپٹ یہیں سے ہمیں زبردست ملتا ہے. اچھا دوست جو ہے وہ بھی ان کی بھی کئی قسم ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ راہ چلتے کوئی مل گیا جان پہچان والا تو ہیلو ہائی ہو جاتی ہے.
निकल आए तो फिर चले जाते हैं, मिल जाते हैं, थोड़ा टाइम गुजर जाता है, तो ये एक दोस्ती होती है। अच्छा, एक दोस्ती होती है जो कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, वो सालों साल चलती है और उसमें फ़ायदा नहीं देखा जाता कि ये मेरा दोस्त है तो यार ये देखो कोई फ़ायदा ही चुकिया जाए, बल्कि हम कोशिश करते हैं उसके साथ दयानतदारी के साथ नहीं, उसके साथ जो है वो इससे उसकी ज़ात से हम फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि जितना हो सके हम उसको फ़ायदा दें। ये होती है दोस्ती, और जो कि आजकल कम ही नज़र आती है। लेकिन आज हम दुनियावी दोस्ती के टॉपिक को तो छेड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि एक दोस्त जो है वो अच्छी दोस्ती क्या चीज़ होती है कि उसमें हम एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। ठीक है, जब दो दोस्त होते हैं वो अपनी सारे दिन की मसरूफियत में से टाइम निकालते हैं, तो फिर वो उनकी कोशिश होती है वो इकट्ठे बैठे चाय शाय पिएँ, गपशप लगाएं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हों। ये है दोस्ती। अब दोस्ती का मयार देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि इंसान की दोस्ती में ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है, कहीं ना कहीं दगा हो ही जाती है, कहीं ना कहीं जो है हम हमारी शायद नेचर में ये चीज़ पाई जाती है कि हम देखते हैं कि यार मैं भी तेरा काम किया से आज मेरा काम कर दें जैसे कि ठीक है, हम कहीं ना कहीं जो है ऐसे इंसान होते हुए हम कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। लेकिन खुदा की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि मैं समझती हूँ वो ज़बरदस्त ज़ात, और मैं समझती हूँ कि आज खुदा एक ज़बरदस्त पैकेज के साथ खुदा आपके साथ ऑफर आपको दे रहा है कि आओ मेरे साथ दोस्ती करो, और इसके बदले में खुदा जो हमें आज बरकत दिखाएगा, और हम देखेंगे, और आज हम फिल्म में से देखेंगे कि खुदा की ज़ात जो है वो इस कदर ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है कि अगर हम उसके साथ दोस्ती करेंगे तो हम घाटे में नहीं रहेंगे। ठीक है, इंसान के साथ अगर हम दोस्ती करें तो हो सकता है कई बातों में हमारा दिल टूट जाता है, हम कहते हैं कि आइंदा इसे नहीं बुलाना, आइंदा बात नहीं करनी, आइंदा ये वो, हम बहुत सारी बातों में जो है हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। लेकिन खुदा की ज़ात मैं आपके साथ दावे के साथ करती हूँ, अगर आज खुदा के साथ आप दोस्ती करेंगे तो आपका ये सौदा घाटे का नहीं होगा, बल्कि आप फख्र करेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आइए ज़रा मेरे साथ हवाला निकालिए, खरूज 33 बाब 7 से लेकर 11 तक हम कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। और मूसा हैमा को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था, और उसका नाम हैमा इत्मा रखा। और जो कोई खुदावंद का ताल्लुक होता वो लश्करगाह के बाहर उसी हैमा की तरफ चला जाता था। और जब मूसा बाहर हैमा की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पे खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे जब तक वो हैमा के अंदर दाखिल ना हो जाता। और जब मूसा हैमा के अंदर चला जाता तो अबर का स्तून उतर कर हैमा के दरवाज़ा पर ठहरा रहता और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता। और सब लोग अबर के स्तून को हैमा के दरवाज़ा पर ठहरा हुआ देखते थे और सब लोग उठ कर अपने अपने डेरे के दरवाज़ा पर से उसे सजदा करते थे। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था पर उसका आदम यशुआ जो नून का बेटा जवान आदमी था हैमा से बाहर नहीं निकलता था। प्रेज़ गॉड। इस वाले में हम देखेंगे, अगर जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वो इस वाक़े को जानते हैं कि जब मूसा जो है वो 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा और फिर क्या होता है कि जब बनी इसराइल देखती है कि मूसा तो आया नहीं, वो फिर हारून को तंग करना शुरू कर देते कि चलें जी हमारे लिए कुछ बछड़ा बना ताकि हम उसे सजदा करना शुरू करें। और ये मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा गुनाह था जब उन्होंने खुदा की इतनी कुदरत मिस्र में देखी थी, तो फिर उनका ईमान इस कदर कमज़ोर क्यों था कि उन्होंने
ان کو ایک جو ہے وہ بچڑے کی ضرورت پیش آئی، اور خدا کا تب جو ہے ابر جو ہے بنی اسرائیل سے ہٹ گیا، اور پھر موسیٰ نے خیمہ جو ہے وہ اپنا جو ہے اس لشکرگاہ سے دور اپنا کھڑا کیا، اور وہاں پہ اور اس کے خیمہ کے اوپر خدا کا ابر رہتا تھا۔ کتنی زبردست بات ہے، جب ہم خدا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پھر خدا ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، چاہے آپ کے گھر میں مسائل کی بچاڑ ہے، چاہے آپ کے گھر میں قرضوں کی لعنت ہے، چاہے آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی پیسوں کی ارینج نہیں ہو رہا، ہر کوئی جواب دے رہا ہے، تو ایسے میں خدا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو زبردست جو ہے وہ جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرے، تو خدا نے اس وقت جو ہے موسیٰ کے لیے دوست کا لفظ جو ہے استعمال کیا، اور میں سمجھتی ہوں یہ بڑے فخر کی بات ہے، اور میں جب بھی کبھی موسیٰ کی سٹوری پڑھتی ہوں تو میں ایک الگ سے بلیسنگ کو فیل کرتی ہوں، کیونکہ یقیناً میرا ایمان ہے کہ آپ میں سے جو بھی موسیٰ کی جب یہ ساری ٹیسٹمنیز پڑھتا ہے تو ضرور برکت پانا ہے۔ سو یہ دوست کا لفظ جب اس کے لیے یوز ہوا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے آگے ہم چل کے آگے دیکھیں گے کہ خدا صاف کہتا ہے کہ میں نبیوں سے تو رویا میں بات کرتا ہوں، لیکن میں موسیٰ سے تو روبرو بات کرتا ہوں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ گواہی بتائی تھی کہ خدا نے مجھ سے ایک دفعہ ایک بات کی تھی، اور میں خوشی کے مارے وہ جو 2-3 گھنٹے صبح ہونے تک میں خوشی کے مارے سوئی نہیں، اور یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ موسیٰ کے لیے کتنی زبردست بات تھی کہ وہ خدا کے آمنے سامنے ہو کر بات کیا کرتا تھا۔ سو ایک جگہ اور دیکھیں گے کہ جب ہم خدا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو خدا جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور پھر جب آپ خدا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں کیونکہ بھول جائیں کہ ہمارے مسائل بڑے ہیں، ہم اب بیماریاں جانی چھوڑ رہی اور دکھ بڑے ہیں، پیسوں کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، پھر بھول جائیں۔ جب آپ بھولیں گے اور خدا کو بس تکتے رہیں گے تو وہ خدا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، تو میرا آپ کے ساتھ دعویٰ ہے کہ خدا آپ کے لیے ایسے ایسے خزانے کھولے گا کہ آپ کے ذہن، آپ کی عقل جو وہ دھنگ رہ جائے گی۔ ہم یہاں پہ 2 حوالے ایسے پڑھیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ جب موسیٰ نے خدا کے ساتھ وفادار دوست بن کے رہا تو خدا نے بھی پھر اس کو ایسا جواب دیا کہ اس کے مخالفین کا خدا نے ستیہ ناش کر دیا۔ گنتی نکالیں گے سب سے پہلے، گنتی 12 باب، 12 باب 4 آیت سے 12، کوئی بھی۔ تو خداوند نے ناگہان موسیٰ، ہارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر رحمتما کے پاس حاضر ہو۔ سو وہ تینوں وہاں آئے، اور خداوند ابر کے سکون میں ہو کر اترا اور رحمہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا۔ وہ دونوں پاس گئے، تب اس نے کہا میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا۔ کدھر تک؟ 12۔ پر میرا آدم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے۔ میں اس سے موموں میں نہیں بلکہ روبرو اور شریک طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سو تم کو میرے آدم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا، اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی۔ اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے۔ تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا، ہائے میرے مالک، اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی، اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کی پیدائش گیری کے وقت آدھا گلا ہوا ہوتا ہے۔ آمین۔ اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ
آپ کو پتہ ہے کہ ہارون اور مریم بھی موسیٰ کے بہن بھائی تھے، اور یہ آپس میں عیب جوئی کر رہے ہیں موسیٰ کی کہ یہ اپنے آپ کو بڑا نبی سمجھتا ہے، ہم بھی نبی ہیں، خدا ہم سے بھی بات کرتا ہے. اور یہ بات موسیٰ تو نہیں سنتا، لیکن خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا کے دلوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے اندر کے خیالات کو جانتا ہے. خدا کو یہ بات بری لگی، وہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تم تینوں جو ہے میرے حضور کھڑے ہو، میرے پاس آؤ. سو موسیٰ کو تب بھی نہیں پتا ہوتا کہ بات کیا ہے، کیوں خدا ہمیں جو ہے اس طرح جو ہے ایمرجنسی میں بلا رہا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے پھر ہارون اور موسیٰ کو خوب ڈانٹتا ہے، کیونکہ خدا صاف کہتا ہے کہ وہ میرا بندہ بہت کیا ہے، حلیم ہے، اور خدا اس کی تعریف کرتا ہے. آج خدا اگر کسی انسان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ یوز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زبردست بات ہے اس بندے کے بارے میں. اور موسیٰ جو ہے خدا کا ایک زبردست حلیم بندہ تھا، اس نے کبھی اس بات کا فخر نہیں کیا کہ خدا مجھے استعمال کر رہا ہے، خدا میرے وسیلے سے کام کر رہا ہے، بلکہ جب بنی اسرائیل گناہ کرتی تو وہ خدا کے حضور رونے میں گر جاتا، ان کے لیے شفایت کرتا. حالانکہ بنی اسرائیل بعض کا غصے میں اس قدر ہائپر ہو جاتی کہ وہ موسیٰ کو بھی مارنے سے وہ جو ہے وہ تیار رہتی. سو خدا جو ہے نہ صرف میں ڈانٹتا ہے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں، آپ نے سنا بھی کہ مریم کو اسی وقت جو ہے وہ کوڑ لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آگے آپ پڑھیں، یا جو یہ اس واقعے کو جانتے ہیں وہ بخوبی جانتے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہفتے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے جب خدا سے معافی مانگتے. سو جب ہم خدا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو خدا جو ہے اپنے لوگوں کی جو ہے قدر کرتا ہے، جو خدا جو ہے ان کی ایک ایک بات پہ جو ہے وہ جو ہے ویلیو دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے. اسی طرح ہم 16 باب دیکھیں گے، اور 16 باب جو ہے اس کی 28 آیت سے لے کر 35 آیت تک پڑھیں گے. جو بھی پہلے نکال لے وہ پڑھنے میں مدد دیں. پھر موسیٰ نے سورج سے کہا، کل تو 28 آیت. تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی حادثے گزرے جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں. اور اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کے گھر بار سمیت گزر جائے اور یہ جیتے جی پتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے. اس نے یہ باتیں قسم بھی کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورش کے اور سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال باپ کو نکل گئی. سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پتال میں سما گئے، اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی، اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے. اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نکل نہ لے. اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا قسم کر ڈالا. آمین. اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پیچھے سے پڑھیں یا جب ٹائم ملے تو آپ تفصیل سے اس چیپٹر کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں کورہ اور داتن اور ابرام انہوں نے بغاوت کی تھی. یہ بنی روبن کے قبیلے سے تھے، اور یہ عام آدمی نہیں تھے، یہ مثلاً لاوی تھے، لاوی کا گھرانہ تھا. ہیکل میں ان کی خدمت تھی، یہ بخور جلانے کی خدمت کرتے تھے. سو انہوں نے بھی مریم کی طرح اور ہارون کی طرح عیب جوئی کی موسیٰ کی، اور انہوں نے کہا دیکھو جی یہ اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، اور ہم بھی تو خدا کے لوگ ہیں، خدا ہمارے درمیان رہتا ہے، پوری بنی اسرائیل کے درمیان رہتا ہے، یہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے. جب یہ بات اور پھر یہ جو کورہ اور داتن ابراہم ہے، یہ تقریباً 200-250 بندے لے کر اور لڑنے کے لیے موسیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور موسیٰ کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ سخت
غلامی کرتے ہیں، جس کی اور موسیٰ کو دیکھیں، کیونکہ موسیٰ ایک خدا کا دیانتدار شخص اور ایک اچھا دوست تھا۔ موسیٰ یہ سن کر جو ہے وہ منہ کے بل گر پڑتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ پھر اس نے کورہ اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے، کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا جسے وہ خود چنے گا، اور اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت زبردست بات ہے کہ جب خدا ہمیں اپنی قربت جو ہے وہ دیتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں پر جو لوگ خدا کی قربت کا مزہ چکھتے ہیں وہ لوگ اس دنیا کے جتنے بھی انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں ان کو وہ ہیچ لگتے ہیں، کیونکہ خدا کی قربت میں ہی وہ مزہ ہے، وہ لطف ہے، وہ تسکین ہے، وہ سکون ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنے خامن کو یا اپنے بچوں کو بھی خدا سے بڑھ کر پریفر دیتے ہیں تو ہم پھر اس معیار پر پورا نہیں اترتے جو کہ خدا اور انسان کے ساتھ دوستی کا تعلق ہونا چاہیے، یا جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی بڑے خدا پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کورہ اور داتن ابراہیم ہے، یہ بڑے انہوں نے بدتمیزی کی موسیٰ کے ساتھ، اور موسیٰ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، کل تم لوگ بھی اپنا بخور جلانا اور کل دیکھ لیں گے خدا کس کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اور آپ نے اس واقعے میں بھی سنا ہے کہ خدا نے ان کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کیا، اور وہ سارا قبیلہ، ان کے جانور، ان کے بچے اور ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، سب توجہ دیں جی، سارے بچے ان کی بیویاں، ان کی بہویں، ان کے بیٹے، وہ سارا قبیلہ زمین نے منہ کھول دیا، وہ سارا قبیلہ کہاں چلا گیا؟ اور زمین نے کیا کر دیا؟ اپنا منہ بند کر دیا۔ جب ہم خدا کے ساتھ دیانتداری کرتے ہیں اور دل میں کسی کونے سے حسد نہیں رکھ دے، بغض نہیں رکھ دے، تو پھر یقین جانیے خدا کے ساتھ خدا آپ کو نیچے نہیں لگنے دے گا۔ ٹھیک ہے، میرا ایمان ہے کہ اگر میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ سچی دوستی کریں گے تو پھر خدا جو ہے آپ کو زبردست رزلٹ دے گا۔ وہ کہ آپ کی زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں، آپ کی زندگی میں مسائل آ سکتے ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، دکھ آ سکتے ہیں، لیکن خدا جو ہے اس میں بھی آپ کو زبردست جو ہے وہ آپ کو ایک سکھاتا ہے۔ خدا ان دکھوں میں، ان پریشانیوں میں، ان مسائل میں ایک تو خدا آپ کو سکھاتا ہے، کیونکہ جب تک ہم تربیت نہیں کریں گے ہم نئی یروشلم میں کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، ان پڑھ بچے جڑا بالکل نہیں پڑھیا لکھو ڈاکٹر بن سکتا ہے، وہ ٹیچر بن سکتا ہے، جب تک اس نے کورس ہی نہیں کیا وہ کیسے بن سکتا ہے؟ پھر آسمان پر جانے کے قابل ہمیں خدا کیسے بناتا ہے؟ ہمیں دکھوں میں سے گزارتا ہے، ہمیں مسائل میں سے گزارتا ہے۔ کچھ دن پہلے میں کسی بات سے ہرٹ ہوئی تھی، میں نہیں بتاؤں گی کہ کیا وجہ تھی، اور میں نے خدا سے بات کرنا شروع کی، میں نے کہا خدا اینج لگتا ہے بس ابھی کوئی ویلیو نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو خدا نے مجھے بڑا سکھایا، اور خدا نے کہا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، روحانی تربیت کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ ابلیس ہمیں بار بار آزماتا ہے، ہمارے ایمان کو تو توڑتا ہے، وہ ہمیں چھیڑنے سے باز نہیں آتا۔ میں اسے کہتی ہوں ایک بے چین فرشتہ ہے، وہ ہم جب سو بھی جاتے ہیں وہ یہی پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ وہ ہمیں کیسے دکھ دے، کیسے خدا سے دور کرے، لیکن یہ خدا کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا میں ہم مضبوط ہیں، وہ کہ ہم گرتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، اور ہماری زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن وہ ہمارے دل سے خدا کے ایمان کو، محبت کو جو ہے وہ جدا نہیں کر سکتا۔ اور خدا نے پھر وعدہ کیا ہے، اگر آپ جب گھر جائیں تو ضرور احوال 26 باب پورا پڑھیے گا۔ خدا نے کہا کہ اگر میرے ساتھ دوستی کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ خدا نے کہا کہ تم میری شریعت پر چلو گے، میرے حکموں کو مانو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ بر وقت میںہ برساؤں گا، ٹائم پہ۔ اگر بارش نہ ہو تو فصلوں کا کیا حال ہے؟ کومل اچھی طرح سے جانتی ہے کہ فصلیں نہیں ہوں گی، عوام میں اناج نہیں آئے گا تو پھر عوام بھوکی مرے گی۔ ٹھیک ہے، بر وقت بارش ہونا بہت ضروری ہے۔ کہ خدا نے کہا کہ تم پیٹ بھر کے کھاؤ گے، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے دیکھو گے کہ کدے کرو سالن لا دے، کدے کرو روٹیاں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کی خدا کے ساتھ دوستی پکی ہوگی تو آپ پیٹ بھر کے سو کو کھاؤ گے۔
फिर आप अमन से रहोगे, आपको किसी से डर नहीं लगेगा, कोई चोर ना आ जाए, कोई सारी चीज़ ना चुकी जाए, ठीक है। खुदा आपको बरकतें भी देगा और आपके दिल में अमन और सलामती भी बख्शेगा। थोड़े दिन पहले एक खादमा की मैं बात सुन रही थी और उसने भी अपनी मुश्किलात जो है वो शेयर की। उसने कहा कि उसने बड़ी अच्छी मिसाल दी। उसने कहा कि जब हम पत्थर पानी में फेंकते हैं तो नीचे मछलियाँ जो है ना वो हड़बड़ा नहीं जाती कि वो की हो गया, ठीक है। वो क्योंकि नीचे तक जो है पानी इस तरह से नहीं हिलता, वो अमन से सलामती से घूमती हुई होती है। पानी की हलचल जो है वो सिर्फ ऊपर वाली सतह तक ही रहती है। सो हमारी ज़िंदगी में मसाइल आ सकते हैं, मुश्किलात आ सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन जो है वो हमारे ईमान को कमज़ोर नहीं कर सकती। और जब हम ईमान में कमज़ोर नहीं ना होते तो फिर अकाब की मानत जो है मजबूत बनती है, ठीक है। फिर खुदा कहते हैं कि जो है तुम्हारे 5 आदमी 100 को घेर देंगे, ठीक है। कोई हम पर हावी नहीं होगा, बल्कि हमारा एक रोब होगा, एक दबदबा होगा, एक इज्जत होगी, एक मकाम होगा, ठीक है। लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको वैल्यू देंगे, आपके साथ मैं अक्सर देखती हूँ हम जब दुकान में बैठते हैं तो बदतमीज़ से बदतमीज़ बच्चा दुकान में आएगा, लेकिन दुकान में वो इज्जत से बोलेगा, आपी जी, टीचर जी, बाजी, ठीक है। बाहर वो जो भी अल्फाज यूज़ करे, ठीक है, लेकिन वो दुकान में जब आएगा वो इज्जत के साथ बात करेगा, ठीक है। आपकी जब खुदा के साथ दोस्ती होगी तो फिर दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाएगा, ठीक है। और आप बढ़ोगे, आप तरक्की करोगे, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगे, खुदा आपको अच्छा घर अदा करेगा। अगर आपके पास गाड़ी की आप ख्वाहिश रखते हो तो खुदा आपको गाड़ी देगा, लेकिन करना सिर्फ ये है कि हमने खुदा के साथ जो क्या करना है, दोस्ती करनी। अब दोस्ती है तो थोड़ी मुश्किल चीज़, कई चीज़ें ऐसी जो हमारा दिल नहीं करता छोड़ने का। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ी सी शख्सियात के बारे में और थोड़ा सा शेयर करूँगी, अगर कलाम थोड़ा लंबा हो जाए तो माज़रत के साथ। अच्छा, अभी हमने ये मूसा की ज़िंदगी देखी कि मूसा का खुदा के साथ ताल्लुक़ था तो खुदा ने उससे हर बात में सरफराज किया, ठीक है। इतने मुखालफीन उठे लेकिन सब क्या हुए, शर्मिंदा हुए, परगंदा हुए। यशवा की ज़िंदगी मुझे ज़बरदस्त बहुत पसंद है, क्योंकि अक्सर जो पुराना एहतमा जिन्होंने बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ा होगा वो उन्होंने देखा होगा कि मूसा जब खुदा के साथ मिल के वापस आ जाता तो यशवा उठे बैठा रहता था, ठीक है। उसको ये था कि मैनू बर्तन ज़रा चोखी लाओगे, ठीक है। जितना गुड़ पाओगे मीठा उतना ही होगा, जितना खुदा को टाइम दोगे बरकत उतनी ही मिलेगी, ठीक है। ये अच्छा दोस्त जो है वो अपने दोस्त के साथ जो है कुर्बत में रहना ज़्यादा पसंद करता है। जो सी खुदा की जगह किसी होर ना टाइम गुजारना पसंद करें तो फिर बरकत तो नहीं ना मिलेगी। इसी तरह मैं और देखती हूँ मूसा के बाद मुझे सैमुएल की ज़िंदगी बड़ी पसंद है, और सैमुएल की ज़िंदगी पर मैं गौर कर रही थी। सैमुएल बहुत छोटा सा था और कुछ टाइम लगा होगा उसको एडजस्ट होने में, क्योंकि माँ ने जैसे ही दूध छुड़वाया तो उसे हैकल में भेज दिया, जो कि खुदा का कलाम बताता है, और फिर उसको एडजस्ट होने में टाइम लगा होगा। फिर उसको बहुत, अगर जैसे कि छोटी बच्ची वैनसा है, अगर खुदा इससे बात करे तो इसको इतना नॉलेज नहीं है। फिर क्या वजह थी कि एली के होते हुए खुदा ने सैमुएल से बात की? फिर कुछ तो मसला होगा, एली की दोस्ती में कहीं ना कहीं फ़र्क आया होगा। खुदा ने फिर इसीलिए जो है सैमुएल से बात, और फिर सैमुएल की ज़िंदगी अगर आप सारी पढ़ी तो बड़ी बाबत है, बहुत बाबत है, बहुत मूसा की तरह जो है इसकी ज़िंदगी ज़बरदस्त है। अब लास्ट में बताऊँगी पालूस रसूल जो है वो जितना खुदा का मुखालिफ था, जब तक वो खुदा की दोस्ती से ना वाकिफ था, लेकिन जब उसने खुदा की दोस्ती को पहचान लिया तो मैं दूसरा करेंसी में निकालिए मेरे साथ। तो मैं उसके दावे सुन के बड़ी मैं खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ ज़बरदस्त बंदा है, और जब कुछ करती है तो फिर ही मुँह से दावे निकलते, खाली दावे तो नहीं निकल सकते। खाली आप उठ के दावे करें तो कोई आपको दावा करने देगा? दो चपेड़ा पहननी है, ठीक है। जब आप कुछ करते हो फिर ही आप दावा करते हो ना। मगर जिस किसी बात में कोई दलेर है, अगरचे ये कहना बेवकूफ़ी है, मैं भी दलेर हूँ,
کیا وہ وہی عبرانی ہے؟ میں بھی ہوں. کیا وہی اسرائیلی ہے؟ میں بھی ہوں. کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں. کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے کہ میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، اور بارہا موت کے خطروں میں رہا. میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بیعت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا. میں بارہا سفر میں رہا، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم کے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت، مشقت، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا. اور ان باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کی کلیسیاؤں کی فکر ہر روز مجھے یاد پاتی ہے. کس کی کمزوری میں میں کمزور نہیں ہوتا، کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا. پریز لارڈ. اور اس کی دیوانگی کی باتیں کتنی زبردست و پاورفل ہے. ایک کتاب میں نے پڑھی، بہت عرصہ پہلے پڑھی، اور مجھے کچھ اس کی یاد ہے. شاید اگر میں غلطی پر نہیں تو اس بک کا نام ہے آگ بھرے دل. اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، میرے خیال میں یہی نام ہے. اور وہ زبردست کتاب، اس میں عورتوں کی دوائیاں ہیں جس میں انہوں نے بہت بار دکھ سہے، بہت قید میں نہیں، بہت ظلم سہے. اس میں ایک خاتمہ ہے، وہ لکھتی ہے کہ جب میں آسمان پر جاؤں گی تو میں پالوس سے شیک ہینڈ کروں گی اور کہوں گی کہ دیکھو میں بھی آئی ہوں اور میں نے آپ سے زیادہ دکھ سہے ہیں. پریز لارڈ. پریز لارڈ. جب آپ کی دوستی خدا کے ساتھ سچی والی، پکی والی، اچھی والی ہو جاتی ہے تو پھر آپ چاہے دکھ آئیں، پریشانیاں آئیں، مسائل آئیں اور ہر قسم کی جو ہے وہ مصیبتیں آئیں، آپ کا ایمان جو ہے، آپ کا خدا کے ساتھ محبت جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگی. پریز لارڈ. تو پھر بات کیا ہے؟ کرنا صرف کیا ہے؟ خدا کے ساتھ ہم نے سچی دوستی کرنی ہے. تو میرا ایمان ہے یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھی پرفیکٹ خوشحال کوئی نہیں ہوتا. سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسائل چل رہا ہو. کرنا ہم نے کیا ہے؟ صرف خدا کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ دوستی کرنی ہے. اور اچھے دوست کی ایک اور بھی نشانی میں نے ابھی پڑھی تھی کہ جو ہے وہ غربت میں وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کا رنگ ڈھنگ ایک، اگر آپ نے نوٹ کیا تو جو 2-3 دوست اکٹھے رہتے ہیں نا، ان کا لائف اسٹائل کافی ایک جیسا ہوگا. ان کا کپڑے پہننے کا انداز ایک جیسا ہوگا، ان کا بات کرنے کا انداز ایک جیسا ہوگا، ان کی سوچ تھنکنگ بھی تقریباً ملتی ہو. ٹھیک ہے، اکٹھے رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہو جاتی. پھر وہ قربانی جو ہے، اچھا دوست جو ہے وہ قربانی دینا جانتا ہے. آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم نے خدا کے دوست بننا ہے یا نہیں. اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اگر آپ نے نہیں نہ بننا تو آپ گھاٹے میں ایتھے بھی نہیں سکون تھے، اگے بھی نہیں سکون. تو پھر اس سے بہتر حال یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے دوست بن جائیں. ادھر بھی آپ کو برکات کی بارش ملے گی اور آگے بھی اچھا ویلکم ہوگا. اور بہت سے لوگ، میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ لوگ ہر درمی پر رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اتنے وہ کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں اور 1-2 میٹنگ اٹینڈ کریں گے، جین کم ہو گیا، اگلی میٹنگ میں وہ اپنی مصروفیات کی اتنی لمبی چٹ بتا دیں گے. ساڑا تو اے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے میں اسی میٹنگ کر سکتا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ شاید ہم بھی زمین پر نہ رہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب یہ دیواریں اور وہ سارا جو ہے وہ خدا جو ہے ایک چیز کاٹ کر رہا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آئے میٹنگ پہ، اور ہم سے زیادہ بزی کون ہے؟ اور جو ہے فزیکلی میرا خود جوائنٹس کا پرابلم ہے، پین رہتی ہے. بھابھی کا ایشو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی آپریشن ہوا ہے. مینٹینا جو اتنی بزی لائف ہے ان کی، کلیم بھائی کتنی بزی لائف ہے، اور بھائی نادر کتنی بزی لائف ہے. تو کیا مطلب ہم اسی ویلے تھے نہیں نا. اور یہ جو ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے.
اور وہ اسی صورت میں ہے کہ اگر ہم خدا کے دوست بنے, ہم اس کے ساتھ قربت میں اسی 20 منٹ گزارنے سانو وہ بڑے اوکھے لگتے ہیں دوا, ایسا ہی ہے. تو پھر ہم خدا کے ساتھ دوستی کیسے کریں گے؟ دوستی کا مزہ ویسے ہی ہے جو جیسے موسیٰ کا اور خدا کا, ٹھیک ہے. 40 دن 40 رات بغیر دن کھائے پہ چھوٹی بات نہیں ہے. پھر خدا نے بھی تو اس کو نظارے کرائے نا, ٹھیک ہے. آج اس سے کہنے ساڑھے کو مشکل آئی پتہ ہی نہیں لگیا. بھائی خدا سے بات کریں. میری چھوٹی سسٹر ہے, اس کی زندگی بہت ٹف گزری ہے, بڑے عرصہ اس کی زندگی جو ہے بڑی ٹف گزری ہے. وہ خدا نے, اور ہم نے کوئی ان کے ساتھ ان کے لاؤ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا, ہم نے دعا میں رکھا. وہ خدا نے مجھے, میری بہن کو, میرے بھائی کو خدا نے بتا دیا, پہلے ہی بتا دیا. کسی ٹینشن نہ لو, اس کی زندگی میں زبردست برکات کی بارش لانے کو. خدا کے ساتھ اٹیک ہو, خدا آپ سے ایسی ایسی بات آپ کی زندگی میں کھولے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. کرنا کیا ہے, صرف خدا کے ساتھ ہوگی, دعا میں وقت گزاریں, ہر وہ چیز سے نفرت کریں جو خدا کو پسند نہیں. تو میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی, بلکہ جب بھی ہماری رفاقت ہوگی تو آپ کی گواہیوں کی بچاڑ ہوگی, ٹھیک ہے. تو کرنا صرف یہ ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ دوستی کرنی ہے. آئے ہم سب خدا کے حضور آنکھوں کو بند کریں گے. زندہ خدا